ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 17 رمضان المبارک ہے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا پروگرام اصلاح کی باتیں آپ براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دن کی 2 نسبتیں ہیں۔ ایک تو آج کے دن کو نسبت حاصل ہے غزوہ بدر سے۔ یہ 2 سنہ ہجری اور 17 رمضان مبارک کا ہی دن تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوم الفرقان کہہ کر کے بیان فرمایا، اور یہ 17 رمضان مبارک 57 یا 58 ہجری کا جو ہے یہ وقت تھا، اور منگل کا دن تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے داعی اجل کو لبیک کہا اور آپ کا وصال پرملال ہوا۔ اس پر انشاءاللہ الکریم آج ہم نگران شورا سے بات کریں گے، اور سب سے پہلے غزوہ بدر کا میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ہے وہ بیان فرمائیں۔ اور میں ایک بات پر غور کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونا اور پھر بدری صحابی ہونا، یہ کتنی بڑی فضیلت کا جو ہے وہ باب ہے، اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں فضیلت کے اعتبار سے بدری صحابی ہونا یہ فضیلت کا معیار قرار پایا۔ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کی تو بات ہی کیا ہے، مگر اس میں بھی ماشاءاللہ عشرہ مبشرہ جو بیت رضوان میں تھے، وہ اسی طرح جو بدر میں تھے، وہ ان سب کے الگ الگ تذکرے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، اور مختلف انداز پر قرآن کریم میں مختلف عنوان بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور انہی میں بدری صحابہ ایسا ہے کہ ان کے ناموں سے کی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بدری صحابہ، اور باقاعدہ میں نے دروازوں پر، بعض جگہوں پر دروازوں پر یا دروازے پر میں نے تمام اصحاب بدر کے لکھے ہوئے نام دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک کا نام لے کر، پھر سب کا نام لے کر پھر دعا کی جائے، واہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ دعائیں قبول ہوں کہ یہ اس دعا میں شامل تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کے حضور کی، سبحان اللہ، جن کی مدد و نصرت اور جن کی فتح کی دعائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سبحان اللہ، اور جن کی کامیابی اور سربلندی کی دعائیں گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامیابی کی دعائیں کی، اور آقا کی دعا کا صدقہ تھا کہ یہ بھی مدد ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، یعنی صحابہ لڑ رہے ہیں اور فرشتے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بدر میں تو ہوا یار۔ واہ، تو پھر ان کے مقام، اور یعنی یا جب بدری صحابہ کی بات آتی ہے نا، تو ایک صحابی ہیں جو بدر میں نہیں تھے مگر بدری ہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہی ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کو بدر کا مال غنیمت ملا، جی بالکل جبکہ یہ بدر میں نہیں تھے، یہ مدینے میں تھے، بالکل، اور مدینے پاک میں یہ کس کام میں تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی زوجہ کی تیمارداری کے لیے وہاں رکے تھے۔ جی مگر یہ عمل کتنا عظیم و پسندیدہ تھا کہ اگرچہ بدر میں نہیں تھے مگر بدری صحابہ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے روکا تھا۔ رکنے کا ارشاد فرمایا تھا۔
ان کو روکا تھا، اور آپ نے نائب خلیفہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بنایا تھا. تو یہ سب کے سب اللہ اور کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تھے. جی تو یوں میں تو پرسنلی، جیسے آپ نے کہا قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے، جی میں پرسنلی 17 رمضان کو بدر کا جو معاملہ ہے، اسے ایک اسلام و دین کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تصور کرتا ہوں کہ اس کو کوئی ایسا وقت مجھے لگتا ہے اللہ نے چاہ تو آئے گا کہ اسے ساری دنیا میں اسلامی ممالک اسے سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ یہ فرقان ہے. اس کی تعریف اللہ پاک نے یوم الفرقان سے کی، اور یہ اس طرح کا پہلا معرکہ تھا جو اسلام و کفر کے درمیان اس انداز پر ہوا. جی کوئی لڑائی کا پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے، مگر جو سامنے سے آئے انہوں نے جو جنگی تیاریاں کی ہوئی تھیں، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، تو وہ جو معاملہ تھا اس کو دیکھ کر اب کہ ان سامنے کیا نہیں تھا، جی اور یہاں حقیقت ہے کہ یہاں کیا نہیں تھا. اللہ واہ واہ. اور ان کے درمیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں ہاں واہ کیا بات ہے. انہوں نے تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے سامنے والوں کی تیاری نہیں دیکھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی بھی ساز و سامان کا کمی کا بھی نہ ہوا ان کو خیال. تو ان کو ایک ہی بات آئی تو ذہن میں آئی کہ ہمارے ساتھ ہے کون؟ ہمارے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سلمان بھائی، یہ جو بدر کا جو واقعہ ہوا نا، جی یہ جب صورتحال تبدیل ہوئی اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب لڑائی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، تو اس وقت مہاجر صحابہ کرام تو تھے ہی، ایک وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے کچھ تاثرات دینا چاہتے تھے کہ یہ کیا، تو مدینے سے چلے تھے اور جنگ کے لیے تو چلے ہی نہیں تھے. ان کے جو جذبات ہیں نا، واہ واہ جان و مال قربان کرنے کے تعلق سے میں پڑھتا رہ جاتا ہوں. یار کیا صحابہ کرام کے جذبات اور خیالات اور احساسات تھے کہ بس آپ اشارہ کریں بس سب کچھ ہو جائے گا. کیا بات ہیں؟ سبحان. تو یہ بہت یا خوبصورت. رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے لڑیں. لڑیں. ہم حضور آپ کے ساتھ، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں جو ہے وہ ہم لڑیں گے اور اپنی جان قربان جان قربان کریں گے. یہ اور مجھے یاد پڑتا، میں نے پڑھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ بیان سن کر آپ کا چہرہ بشاشت کے ساتھ آ گیا تھا. آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت سبحان اللہ. طاری ہو گئی تھی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ انصار کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے. جی یہ جو سب ہیں مہاجر جو صحابہ تھے، ان کا تو پوائنٹ آف ویو سامنے ہی ہے، جی لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے ہے، کیونکہ پورا بدر کا پورا ایک معرکہ ہے. جی تو یوں مطلب کہ یہ ایک اطاعت، فرما برداری، محبت، جان نثاری، اسلام اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہر حوالے سے. بدر میں اتنے سارے واقعات ہیں میدان بدر کے. اللہ پاک تمام اصحاب بدر، شہدائے بدر پر اپنی کرو رحمت نازل فرمائے. آمین. اور یہ اسلام کا اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو کہ کیا بات ہے اس فتح کی. میں آپ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو یوم بدر کی، یوم فرقان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ خوشی کا دن اسلام کے لیے، دین کے لیے، کہ وہ اللہ پاک نے فتح عطا کی کہ بس فتح عطا کی. مدینہ مکہ مدینہ ہو گیا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسا میں ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں اس واقعے کے تناظر میں آپ کچھ گفتگو فرمائیں اس پر، کہ اگر جو ہے وہ بندہ سوچ کو دیکھے، عقل کو دیکھے، کمپیریزن کو دیکھے، تو یہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں، نہ تعداد کے اعتبار سے، نہ جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے، نہ سہولیات کے اعتبار سے، نہ پھر جو ہے وہ تیاری کے اعتبار سے، کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی شے تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو 1000 کے لشکر جرار کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہی تھی؟ اللہ اکبر.
اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ، واہ سبحان اللہ پاک اور اس کے رسول پر اعتماد۔ کیا بات، بدر کی ایک بڑی خوبصورت بات ایک اور ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو یقین تھا اس سے وقتاً و وقتاً کیسے اور مضبوط کیا گیا، غیبی طور پر مضبوط کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 2 سینہ ہجری ہے، سفر کی حالت ہے، 80 میل کا فاصلہ ہے کم و بیش مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان، اور تھکن تھی، سامنے جنگ تھی۔ اللہ پاک نے تمام تر پر ایک نیند طاری کر دی۔ النعاس کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، ہلکی سی نیند طاری کر دی، سبحان اللہ اور اس نیند نے ایسا ریکور کیا ہے سبحان اللہ، کہ وہ اتنے جیسے کہ نہیں ایک اچھی خاصی نیند ہو جاتی ہے، آدمی کی تھکن ہوتا ہے، فریش ہو جانا۔ فریش ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو غیبی طور پر ایک یہ غیبی مدد تھی، اس پر صحابہ کرام کے یقین اور کامل ہونا شروع ہوا، سبحان اللہ، اور یہ کچھ ہمیں بھی اس طرح کی نیند کا پریکٹیکل کبھی کبھی ہوا ہوتا ہے کہ یار ایک ہلکا سا جھٹکا ایسا نیند کا مل جاتا ہے کہ ہم اٹھتے تو لگتا ہے کہ یار بالکل فریش ہو گئے، تو یہ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن یہ غیبی مدد تھی جیسے قرآن کریم نے تذکرہ کیا، نمبر 1۔ پھر ایک غیبی مدد یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ اب یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے ہی ہوگا، بادلوں کو حکم ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ مسلمان جہاں تھے نا وہ جگہ پر زمین میں پاؤں دھس رہے تھے، ریت تھی، مٹی تھی، اور جو کفار نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا نا وہ پہلے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے زمین ایسی تھی کہ وہ کھڑے رہ جاتے تھے، تو یہ بھی ایک تھوڑا سا معاملہ مختلف تھا۔ بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی تو وہ مسلمانوں والی جو جگہ تھی جہاں زمین میں پاؤں دھس جاتے تھے وہ پانی کی وجہ سے بڑی زبردست ہو گئی اور پاؤں ٹھہر گیا اور وہاں پاؤں پھسلنے لگے تھے۔ یہ دوسری مدد آئی تھی مسلمانوں کی کہ یہ بھی پھر وہ کنویں جو تھے وہ جو پانی کے جو تھے اس کو بھر لیے گئے تاکہ پانی بھی دستیاب ہو جائے۔ تو یہ بارش کا آنا بھی بدر میں اللہ پاک کی مدد میں شامل کیا گیا۔ پھر مدد آئی فرشتوں کی بھی، 1000 کرتے 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 آخر کا 5000 فرشتوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ سوچئے یہ کیسی لڑائی تھی، کیسی جنگ تھی، وہ کیا سجدہ تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، وہ کیا آہوزاری تھی میرے مصطفیٰ کریم کی۔ مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین قیامت تک زمین پہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہت روئے تھے میرے آقا، غزوہ بدر میں بہت روئے میرے آقا، اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں اتنی آہوزاری کی کہ آپ کے شان مبارک پر کندھوں پر جو چادر مبارک تھی شال وہ نیچے آ گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر ڈالی اور تو پکڑ لیا اور کہا آقا اب بس کر دیجئے۔ اتنی دعائیں کی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کی رات کو، جی ہاں یہ وہ رات جو 17 رمضان کو دعائیں کی تھی، ایک سائبان ایک سمجھے کہ ایک شیلٹر بنایا گیا تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے۔ سب سے زیادہ جو پوائنٹ تھا جہاں پر اٹیک کرنے کا جو زیادہ چانسز تھے وہ یہی جگہ تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ تھا کہ اس جگہ پر کون کھڑا رہے گا، اس جگہ پر وہ کھڑے رہے جن کو صحابہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم میں سے بہادر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑا پھر وہ ڈسپلن، مینجمنٹ، صفوں کو درست کرنا، نبی پاک کا انہیں مزید نصیحتیں فرمانا، یعنی اگر آپ واقعہ بدر کو پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کو پڑھ لیں ایک بار۔ پورا بدر کا بیان، بڑا عشق و محبت کا بیان ہے، بڑی اطاعت کا بیان ہے، فرما برداری کا بیان ہے، اور ایسے ایسے عشق اور ایسے واقعات اور ایسے معجزات آپ کو پتہ چلیں گے کہ اور دل میں جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت اور دل میں بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ایسا غزوہ بدر کا تذکرہ ہو اور معوض اور معاذ کا ذکر جو ہے وہ
نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بھی اگر آپ پیچھے سے آپ آئیں تو ان کی والدہ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی امی جو ہے وہ رو رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی والدہ سے جب پوچھا، رونے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا والد اگر ہوتا تو میں ان کو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد پر بھیجتی، اور یوں اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا، تمہارا بھائی ہوتا تو اسے بھیجا جاتا. اور اس سے یہ دونوں متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے. تو اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو نیکی کے اوپر جو ہے وہ ابھارنا، ترغیب دلانا، اور پھر اولاد کا بھی اتنا سعادت مند ہونا کہ وہ اس نیکی کے پیغام کو، اس بھلائی کے پیغام کو جو ہے وہ لے کر کے اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے. آج کے اس ہمارے سینیریو کے اندر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سلمان بھائی، جس مغرور نے قتل ہی 2 بچوں کے ذریعے ہونا تھا، اللہ، یہ سارے صورت تو بننا تھا. کیا بات. وہ مغرور، وہ گھمنڈی انسان جس کا نام ابو جہل ہے، جی جو یوں سمجھو کہ سب کو مروانے کے لیے پہنچا تھا ادھر. جی چلو 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 چلو. اس کو اپنی مال اسباب پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اللہ پاک نے اس کے گھمنڈ کو ایسا چکنا چور کیا ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، مولا علی جیسی شخصیت، اف اللہ اکبر، مولا علی جیسا شجاعت والے صحابی، خیبر اکھاڑنے والے صحابی، خیبر کو اٹھانے والے صحابی، خیبر کا مطلب دروازہ اکھاڑ دیا نا مولا علی نے. ایسے ایسے زبردست صحابہ کرام علیہم رضوان بدر میں ہیں، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، وہ مرتا کن کے ہاتھوں سے؟ حضرت معاذ و معوذ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یعنی یہ اتنی ذلت والی موت تھی، اس پر بھی غرور و تکبر کرتا ہوا ہی مرا تھا، لیکن ذلت والی موت تھی. اور اس کی موت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. تو اس بدبخت ذلیل کو اسی موت آنی تھی جو مدینہ منورہ میں اس ماحول نے بننا تھا. اللہ 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 اللہ، اور ان شہزادوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، سبحان سبحان. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ بس اتنی ہو گیا. حالانکہ بچے نہیں لے جائے جاتے تھے، جی، مگر ان کے جذبہ انہیں لے گیا. واہ واہ. جذبہ نہیں لے. لوگ کہیں ایسے وقت پہ جانے کے لیے چپ جاتے کہ میں نظر نہ آ جاؤں، اور یہ پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ شاید ہم اونچے قد کے نظر آئیں تو ہمیں اجازت مل جائے. کیا بات. کہ ان کی ادائیں ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان میں غلطی تو نہیں کر رہا، ایسا ہی اللہ. تھا. بالکل بالکل درست. تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ جو بدر ہے یہ کمال کا غزوہ ہے، کمال کا غزوہ ہے، کمال کا غزوہ ہے. اللہ پاک شہدائے بدر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین. اور جو دیگر صحابہ بدر ہیں اللہ پاک بکر رحمت نازل فرمائے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے، سبحان اللہ، سچے جانثار تھے. ماشاءاللہ. ایسا ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو لے کر کے ہم آج کے اگر سینیریو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ والدین کس طریقے سے اپنی اولاد کے اندر نیکی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں، اور اولاد کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ اگر ماں باپ اچھائی کا، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کو کام کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں تو یہ اولاد بھی اس میں اپنا حصہ ملائے، کنٹریبیوشن کرے اور آگے بڑھ کر آگے آئے، نہ کہ یہ کہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں تو نہیں کروں گا، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی اچھا کر لیں گے نا، ابھی آپ تو ابھی ہمارے یوں اس طرح کہہ ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. بدر نے جو ہے نا، واقعہ بدر نے والدین کو بھی موٹیویٹ کیا ہے اور ہم سب کو موٹیویٹ کیا ہے. جب یہ اچھا، ایک تو خوبصورتی یہ ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ اس طرح کے واقعات ہر سال بیان کیے جاتے ہیں. جی، یعنی 2 سنہ ہجری کا یہ واقعہ، آج ہم 1447 میں ہیں، تقریباً 1445 سال ہو گئے اس واقعے کو. 1445 ایئر ہو گئے. آج یہ واقعے جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں جو بیان کرتے 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 آج تک پہنچی ہے، اور یہ کرتے ہی رہنا چاہیے. اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہماری اولاد کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے مدنی چینل پر ہیں اور مختلف اس موضوع پر ابھی بھی آج تو اسٹارٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ کل تک اتنا کچھ چلے گا. نور سحر میں چلے گا، تو فجر کے بیان میں بھی اللہ نے چاہا تو چلے گا، تو کچھ نہ کچھ ذکر ہے. ابھی عصر سے
بعد جو مدنی مذاکرہ تھا اس میں سوال جواب کی صورت میں ہم نے اس کو لیا. تو یہ جو واقعات ہیں نا یہ والدین کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن پورا اس طرح بیان ہو جیسا بھی آپ نے ایک سوال قائم کیا نا کہ والدہ کا غم کہ یہ کاش کہ کوئی ہوتا جو دین پر اپنے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا، پھر شہزادوں کو بچوں کو پیش کرنا، بچوں کا اس معاملے میں آنا. تو اسلام و دین کے لیے اپنی اولاد کو پیش کرنا اور اس کے لیے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں کشادگی اور وسعت رکھنا. آپ دیکھیے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے 18 سال کی عمر میں آپ کو بغداد بھیجا. 18 سال جوان بچہ ہوتا ہے، ینگ، اور غوث پاک جیسا وجیح قسم کا خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حسین و جمیل، میرے غوث پاک جیسی شخصیت، اللہ اکبر، اٹریکشن، مادرزاد ولی، پیدائشی ولی، پیدا ہوتے جو روزے سے تھے سبحان اللہ. ایک طرح، ٹھیک ہے نا، وہ دودھ نہیں پیا ماں کا. جی. تو ماں تیار ہو گئے نا بھیجنے کے لیے، اور کیا کہہ کر بھیجا؟ قیامت کے دن ملیں گے. یہ جملہ یہ انہی ماؤں کی منہ سے نکل سکتا ہے. ام الخیر نام تھا، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہی کی زبان سے ایسے جملے نکلتے، جا بیٹا اللہ کی راہ میں تجھے دیا. ایک صاحب بزرگ ایک نوجوان ہی تھے، مطلب وہ رائے خدا میں گئے اور ایک وقت ہوا کہ وہ واپس آئے گھر پر، گھر کی یاد آئی تو ماں باپ نے بھیجا تھا، ماں باپ نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں جاؤ. جب واپس آئے دروازہ بجایا تو اندر سے آواز، کون؟ تو اپنا نام بتایا. تو کہا کون؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہمارا واپس نہیں لیا کرتے. واہ واہ واہ. یہ ترغیبی باتیں ہیں، ایک موٹیویٹ امام ابو کرتی القاسم ہیں. کشیری نے رسالہ کشیریہ میں ہاں لکھا ہے. بالکل، یہ ترغیبی باتیں ہیں. اس طرح کے واقعات ہمیں. اچھا مسئلہ یہ پتہ ہے، میں آپ کو ابھی میں نے چند ان کے سوال کے ضمن میں نے چند ایک مثالیں آپ کو پیش کی. میں اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، آپ کو کون سے واقعات موٹیویشن کے لیے ملتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن کے جو واقعات ملتے ہیں وہ مالدار بننے کے، بہت بڑا عہدیدار بننے کے، اور بہت زیادہ شہرت والا بننے کے، اور ان کی اگزامپل دی جاتی، دیکھو وہ اتنا مشہور ہو گیا، دیکھو یہ اتنا یہ ہو گیا، دیکھو یہ اتنا یہ ہو گیا. ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا. سنتے ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور بس دل پسیج کے رہ جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں سے کیسے بنیں گے، کیا ہوگا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کامیابی، کامرانی، راحت، سکون، دین، اسلام، مذہب میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے تعلق سے ہم اس طرح کے واقعات بھی پڑھیں اور اس طرح کے واقعات بھی سنیں؟ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنا، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اندلس فتح کرنا، قرطبہ، اور نہ جانے کتنے ویسے ایسے واقعات ہیں کہ جب ہم پڑھیں سنیں تو ان کی عمریں، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی کامیابی کے پیچھے جو ایک پیشن ہوتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول پہ اعتماد ہوتا تھا، یہ سب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ نہیں آپ نے اتنا پڑھا ہے یا سنا ہے یا نہیں. جو میں سب کا نہیں کہتا، ایک جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بہت اچھے وابستہ ہوتے، انہوں نے کافی چیزیں پڑھی سنی ہوتی ہیں. یعنی 30 ماہ 30 منتھ کے شارٹ ٹائم میں سید عمر بن عبدالعزیز نے ریاست کا نقشہ بدل دیا تھا. ایسی کامیاب پرسنالٹی آپ کیسے لائیں گے جو اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایسا انہوں نے فالو کیا تھا اور ایسی ریاست قائم کی تھی. یعنی ریاست کے 2 مین معاملات ہوتے ہیں، معیشت اور پیس. اکنامکلی مضبوط ہونا اور ایک امن ہونا، رائٹ؟ یہ 2 چیزیں تو بڑی مین ہے نا. آدمی ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے یار جہاں معاشی طور پر وہ خوشحال ہو جائے اور جان و مال وغیرہ کی اس کی حفاظت ہو. ایم آئی رائٹ؟ یہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ 2 چیزیں. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 30 مہینے کی یعنی کہ 2.5 سال کی مختصر سی خلافت کی مدت میں آپ نے اپنی ریاست کو ان 2 چیزوں کا
کے لیے رول ماڈل بنایا تھا. اس کے علاوہ تو خوبیاں اتنی کہ میں آپ کو بیان کروں تو میرا پورا پروگرام انہی پر ہو جائے گا. لیکن صرف میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب بدر کے واقعات, سبحان اللہ, یہ صلح حدیبیہ کے واقعات, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جانا, بغیر عمرہ کرے واپس آ جانا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری جو وہاں ہوئی تھی, اف اللہ اکبر, مکہ پاک میں داخلہ نہیں ہو رہا اور آقا واپس آ رہے ہیں, وہاں بیت رضوان ہو رہی ہے جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ کر کے ذکر فرمائے. اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت کا یہاں انداز ملتا ہے, انہیں کہا گیا تھا کہ آپ عمرہ آپ آئیں, آپ طواف کر لیں. آپ نے فرمایا حضور کے بغیر طواف نہیں کروں گا. آقا کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مختلف غزوہ احد کے واقعات وہ اگر ہم پڑھتے ہیں, ایک سے ایک صحابہ کرام کے واقعات ہیں. میں ایک عشق و محبت کی بات چلی ہے صحابہ کرام علیہ وسلم. ایک صحابی کو کفار نے پکڑ لیا, اب قریب تھا کہ وہ انہیں شہید کر دیتے. انہیں آفر کی گئی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو ہم آپ چھوڑ دیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں. آفر کیا کی گئی, ایک صورتحال ان کے سامنے پیش کی گئی کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ گھر جائیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں, اور آپ کی جگہ آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی. جواب سنیے, عشق کیا جواب دیتا ہے یہ سنیے. اس عشق نے جواب دیا تھا, محبت رسول نے جواب دیا تھا, اور الفت رسول نے جواب دیا تھا. یہ فرماتے بڑی دور کی بات کی تم نے کہ میں وہاں ہوں اور آقا یہاں ہوں. دور کی بات تو یہ کہ میں یہاں ہوں, اور میں یہ بھی تمنا نہیں کرتا کہ آقا جہاں ہے نا وہاں آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ 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 صدقے. اس عشق و محبت, اس وارفتگی, یہ جو دیوانگی تھی, یہ جو الفت کا جو معاملہ تھا, آج اس کی بے حد ضرورت ہے. بدر کے واقعے کو آپ دیکھیں گے نا, یہ ہے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی فرما رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی, اسٹک. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک کو کہا کہ اس کو بھی صف کے اندر سیدھا سب بندی. یہ ڈسپلن ہے, ڈسپلن. میرا کیڈٹ کالج میں تھا, میں نے ڈسپلن پر ہی بیان کیا تھا, اسلام کیسا ڈسپلن سکھاتا ہے. تو وہ ہوا تو انہوں نے بار سمجھ کہ یا رسول اللہ آپ نے جو چھڑی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے. یعنی 1000 کا لشکر لڑنے کے لیے کھڑا ہے, 313 صحابہ کرام, اونٹ گنتی کے, گھوڑے گنتی کے, تلواریں گنتی کی, زرہیں گنتی کی, 2 گھوڑے, 6 زرہیں اور 8 شمشیریں, کچھ نہ تھا نا ایک طرح سے دیکھا جائے. ایسے میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وہ چھڑی مبارک ہے, مجھے تکلیف ہوئی, مجھے بدلہ لینا ہے. آپ غور کریں, ہوتا نا یار, کر کیا رہے ہو, سچویشن تو دیکھو بھائی, لڑائی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کی بھی شان ہے نا. آقا فرماتے آؤ لے لو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑے کو ہٹایا تو وہ تو سینے پاک سے ایسے چپٹے اور چومنا شروع کر دیا. اور دیوان کی کیا عالم, آپ سوچ سمجھ رہے ہیں آپ, جنگ ہے, لڑائی ہے, لڑائی. تلوار اتنی نہیں ہے, گھوڑے اتنے نہیں ہیں, اونٹ اتنے نہیں ہیں, زرے نہیں ہیں, کریں گے تو کیا کریں گے, سامنے اف اللہ اکبر, اتنا بڑا لشکر ہے, اور لڑنے آئے بھی نہیں تھے, لیکن لڑائی کرنی ہے, اب ختم کرنی ہے. اب یہ کیفیت ہے, کچھ اس کا مطلب نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی پریشانی کہ پیچھے کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, نتھنگ. اور سرکار کے بدن پاک کو چومنے لگ گئے. آقا فرماتے یہ کیا موقع ہے کہ یہ کام کر رہے, آقا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا. ہے آقا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا. بس تمنا یہ تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو چکا ہو. یہ تھے میرے پیارے آقا کے پیارے صحابہ, اور یہ تھا بدر کی کیفیت. ایک ایک واقعہ میں آپ کو ایسا کھول کر اللہ کی رحمت سے بیان کروں. میں پرسنلی طور پر اس مارکہ بدر کو الحمدللہ علی احسانی اتنا پسند کرتا ہوں. میں اس پر اتنی, بس کیا میں آپ کو اپنے, مطلب میں
میرے پاس ورڈنگ نہیں ہے اس کے لیے کہ میں اپنے احساسات اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکوں، بس اس کے سوائے اس کے کہ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، جنہوں نے ایسے موقع پر اسلام کو ایسا بچایا، ایسا اسلام کا دفاع کیا، ایسا دین کا دفاع کیا، ایسی شکست فاش ہوئی، ایسے کفار واصل جہنم ہوئے، اور ایسے ان کو گڑھوں میں پھینکا گیا ان بدبختوں کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کہا بھی کہ تم نے وہ دیکھ لیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مطلب یہ آقا کا معجزہ تھا کہ ایک رات پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان کا معائنہ فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانیے، اللہ پاک نے کیسا علم عطا کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے تھے کہ اس جگہ پر فلاں بن فلاں مرے گا، اس جگہ پر فلاں بن فلاں مرے گا۔ جب بدر کا واقعہ ختم ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جس جگہ کا میرے آقا نے فرمایا تھا، نہ اسے ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، اسی جگہ پر وہ مرا، وہی مرا جس کا میرے آقا نے فرمایا تھا۔ ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس کے امتی ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا اعلیٰ دکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو۔ اے مسلمانوں، عاشقان رسول، تم مبارک ہو، آج یوم بدر ہے، آج یوم فتح ہے، آج فتح کا دن ہے۔ اسلام و کفر کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، فرق کر دیا گیا، حق و باطل میں فرق کر دیا گیا، ایسا یہ واقعہ تھا۔ اور اس میں بھی ہمارے چند صحابہ شہید ہو گئے، جی ہاں، بدر میں بھی شہید ہوئے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمت ہو، کروڑ رحمت ہو۔ بڑا پیار ہے ان اصحاب بدر سے، بڑا پیار ہے، جو اس وقت جان نثاری کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کو یقین تھا چونکہ مصطفیٰ کریم اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ ہیں، فتح ہمارا مقدر بنے گی الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سب ماشاء اللہ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی شہر رجار اتاری نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ غزوہ بدر پہلے ہوئی یا غزوہ احد، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی خوبصورت واقعہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ غزوہ بدر پہلے ہوا، غزوہ احد تو پھر بعد میں ہوا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کوئی واقعہ سنا دیں۔ کتنے واقعہ سناؤ؟ میری امی جان کا تو ذکر قرآن کریم میں کتنے 18 آیات ہیں، 17 آیات ہیں۔ سورہ نور پڑھ لیں، واقعہ اف کو پڑھیں، اف کیا کمال کی آیاتیں نازل کی ہیں، اور وہ بھی میری امی جان کی کیسی شان تھی۔ یعنی یہ جب آیتیں نازل ہوئی نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تھے، اور گفتگو جاری تھی، جو منافقین نے جو ایک چرچا کیا تھا، گفتگو جاری تھی، اور گفتگو کے دوران ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحی والی ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی۔ 17 قرآن کریم کا مبیش آیات امی جان کے فضائل پر نازل ہوئی ہیں۔ قیامت تک منبر و محراب میں میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی آیتیں نازل کی ہیں، نمازوں میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اور جب سورہ نور پڑھیں گے امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک آئے گا، اور وہ مبارک ذکر پھر اس میں آگے جو مسلمانوں کی اصلاح کی گئی، پھر جو تربیت کی گئی، اور پھر آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کلام کیا گیا سورہ نور کے اندر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کے ساتھ جو آپ کو ارشاد فرمایا گیا، کمال کی بات تھی۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علم حاصل کیا، ایج ڈیفرنٹ بھی تھا، علم بھی بڑا حاصل کیا، اور زبردست علم حاصل کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کوئی ایسا فقہی یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اپنا مسئلہ حل کروایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی، یعنی صرف محدثہ نہیں تھی،
فقہ میں آپ کا مقام بہت بڑا تھا، ماشاءاللہ، قرآن و حدیث پر اور شریعت و دین پر جو آپ کی نظر تھی، اور جو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو جس مقام پر پہنچایا تھا، وہ آپ کو وہ سعادت ملی، وہ ملی۔ اور پھر یہ کہ آخری لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کے پاس گزرا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور آپ اس بات پر ایک شکر ادا کرتی تھی، اور ایک آپ کا ایک اظہار تھا، اظہار تشکر، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ظاہری کا وقت تھا، جو دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو آپ کو مسواک کی خواہش ہوئی، تو وہ مسواک کو میری امی جان نے چبایا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا۔ تو آپ اس بات پر بیان کرتی تھی کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آخری لمحے میں میرے آپ کو یا میرے منہ کے معاملے کو چیز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کے پاس انتقال ہوا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، آج جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر تربت اطہر ہے، مزار فائز الانوار ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے، نواز رہے ہیں، اور بس جا کے کوئی مدینہ میں بھی دیکھے کیسا دربار سجا ہوا ہے، اور کیسی عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاہ ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی، ایسی ایسوں کی حسرتیں نکل رہی ہوں گی۔ تو وہ جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، وہ خود حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کے بہت مطلب پورا ایک بیان ہے۔ میری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے بہت پہلے، جب میں دعوت اسلام میں نیا آیا تھا نا، 1 یا 2 سال کے بعد شاید، میں نے یہ پورا سورہ نور میں واقعہ افک پڑھا تھا، اور چادر و چار دیواری، کیا کتاب! مجھے یاد پڑتا ہے سلمان بھائی، میں اپنی آفس پہ تھا، ہمارا اپنا والد صاحب کا آفس تھا، اور میں بیٹھ کر یہ پڑھے جا رہا تھا، مجھے اتنا رونا آیا تھا میری امی جان پر، اتنا رونا آیا تھا۔ وہ پورا واقعہ جو ہوا، جو کیفیات تھی، جو حالات تھے، اور جو منافقین نے جو حرکتیں کی تھی، اور پھر اللہ پاک کی جو رحمت، اللہ پاک کی جو کرم نوازی، واہ واہ واہ، اور جو آیت کریمہ جس طرح نازل ہوئی اور جس طرح بیان کیا گیا، اور اتنی محبت بڑھ گئی، میں آپ کو بیان ہے۔ اللہ پاک میری امی جان پر کرو رحمت نازل فرمائے، ان پر ہمارے لاکھوں کروڑوں مائیں قربان، سبحان اللہ، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت عرفہ، بہت اعلیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب ان کی سیرت میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس کچھ سامان صدقے کا بھیجتی تھی نا، تو آپ اپنی کنیز کو کہتی تھی وہاں رکی رہنا، اور دیکھ کر آنا کہ وہ کیا دعائیں وہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ پھر آپ کی کنیز واپس آتی تھی، اور وہ آ کے بتاتی تھی کہ وہ جس کو آپ نے صدقے کا سامان بھجوایا تو اس نے یہ آپ کے لیے دعائیں کی، تو پھر جو دعائیں اس نے کی ہوتی تھیں، آپ ساری وہ دعائیں اس کے لیے فرماتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ دعا کا بدلہ ہو جائے، واہ، کہ وہ جو صدقہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور دعا کیا ہو جائے، اس کا بدلہ جو ہے نا دعا ہو جائے۔ آپ سخاوت دیکھیں نا، جی روزے سے جی، کچھ آیا، اللہ اکبر، سارا بانٹ دیا۔ سب بانٹ دیا۔ خادمہ نے کیا کہا، جی، حضور روزہ تھا کچھ رکھ لیتی، ورنہ پہلے بتا دی تو رکھ لیتی، توجہ ہی نہیں گئی، یعنی رکھنے کی بھی توجہ نہیں ہے، سارا بانٹ دیا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیسا زبردست حصہ نصیب ان کے مقدر میں آیا۔ کال لے لیتے ہیں۔ جی، مدنی چینل کا سلسلہ اصلاح کی باتیں ماشاء اللہ عز و جل رمضان شریف میں افطار کے بعد نگران شورا اور سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل اپنے قیمتی وقت اور اپنے ملفوظات سے نوازتے ہیں۔ آج غزوہ بدر کے بارے میں آپ جو مدنی پھول نواز رہے ہیں، بہت زبردست علمی مدنی پھول ہیں۔ حضور، غزوہ بدر سے ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنا چاہیے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جانا، قربانی دے دینا، مال قربان کر دینا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا،
اپنے آپ کو دین اور اسلام کی سربلندی، اس کی اشاعت کے لیے خود کو ہر وقت ہمہ وقت پیش رکھنا، اس کے لیے اپنے جذبے کو ابھار کر رکھنا، اپنی اور اپنی اولاد کی اس معاملے میں تربیت کرنا، نمازیں پڑھنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد بنانا، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچائیں، چپے چپے میں پہنچائیں۔ غزوہ احد کو دیکھیں، غزوہ تبوک کو دیکھیں، اور دیگر غزوات کو دیکھیں، یہ قربانیاں ہیں۔ پھر کربلا تک آ جائیں نا آپ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اپنی جان دی، کس چیز کے لیے دی؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے تو دی تھی۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ آمین۔ یہ ذرا منظر دکھائیں، بڑا پیارا منظر ہے یار۔ سلمان بھائی، یہ میں دیکھتا ہوں یار، اسلام بھائی جو آئے نا باہر سے، یہ روتے ہیں یار، یہاں پر جب کھانا نہیں کھاتے، میں کل بھی میں دیکھ رہا تھا، میں وٹنس روتے ہیں یار، یہ لوگ کیا بات، روتے ہیں، اور بس ان کو کیا کیا احساسات رلاتے ہوں گے۔ یہ جو تاثرات آتے ہیں، وہ تاثرات بھی کمال کے ہوتے ہیں یار۔ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا پیارے اسلام بھائیوں، تقریباً 10-25 ساڑھے 10 کے آس پاس مدنی مذاکرے سے پہلے تاثرات آتے ہیں، وہ ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اتقاف کی سوچ بنے گی کہ یار ان کو نصیب ہوا تو مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ کمال ہے۔ کال دیجیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وسائل بھی بہت محدود تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ آج کے دور میں جب مسلمان مختلف مشکلات اور کمزوریوں کا شکار ہیں، تو غزوہ بدر سے ہمیں کون سی عملی تعلیمات اور سبق ملتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی اور معاشرے میں نافذ کر سکتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری، اور اسلام سے سچی محبت، اور دنیا کے مال اور شہرت کی محبت سے، مال کی محبت سے جان چھوڑانا، یہ بیسک چیزیں بیان کی جو چند حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اور موت سے محبت، زندگی کی اس جو بے وفائی والا جو انداز ہے اس کو پیش نظر رکھنا، یہ چند چیزیں ہیں جن کو اگر مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو انشاءاللہ تعالی سربلندی، کامیابی، کامرانی، عزت، وقار، اللہ پاک نے چاہا تو مسلمان اپنا کھویا ہوا سب کچھ پا لے گا اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ سب سے بنیادی بات ہے اطاعت رسول، محبت رسول، الفت رسول، یہ نصیب ہو جائے، صحیح معنی میں نصیب ہو جائے، اور وہ ہم اپنی نفس، اپنی خواہشات پر یہ فرمان رسول کو ہم مطلب غالب کر دیں کہ بھائی نفس و شیطان اور نفس و خواہشات کچھ اور کہتی ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کا فرمان ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے، اس کو کہتے ہیں ایمان کامل، ایمان کامل اسی طرح ہوتا ہے، اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر کامیابی کہیں نہیں جاتی۔ کامیابی تو پہلے سے آپ کا، جہاں بھی آپ ایمان کامل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے ساتھ آپ جہاں پاؤں رکھتے ہیں تقوی اور اخلاص کی صورت میں، آپ کا استقبال کامیابی کرتی ہے۔ آپ کو کامیابی ڈھونڈنی نہیں پڑتی، کامیابی آپ کا استقبال کرتی ہے کہ میں بنی تیرے لیے ہوں، تیرے جیسے جوان مرد کے لیے تو میں ہوں، تیرے جیسے عالی شان عزم اور حوصلے والے کے لیے تو میں ہوں، ایسوں کو کامیابی ملا کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدہ یا طیبہ یا